ساری زندگی اس کی عادت رہی تو سمجھ میں بھی بات آ رہی. جو ساری زندگی حسین کی زیارت پڑتی رہی وہ مری تو اسی رات اس کی زیارت کے لیے حسین آ. اور یہی میرے آٹھویں امام کا جملہ من زارنی فی حیاتی اور بعد مماتی. یہ زیارتیں فائدہ پہنچاتی ہیں. جو میری زندگی میں میری زیارت کو آئے یا میری موت کے بعد بھی میری زیارت کو آئے میں 3 جگہ پہ اس کی مدد کروں گا. یہ میرا وعدہ. تبھی آٹھویں امام کا ایک لقب ہے امام ضامن. ضمانت لی اور اتنے اسٹرانگ ورڈنگ میں یہ آٹھویں امام ہی کی روایت آئی. باقی تو یہ کہ آقا حسین کی زیارت چھٹے امام نے فضیلت بتائی. آٹھواں امام وہ ہے جس نے اپنی زیارت کی خود فضیلت بتائی. یا رسول خدا کی حدیث ہے یہ جو حج پر گیا اور میری زیارت کو نہیں آیا فقط جفانی وہ مجھ پہ ظلم کر کے جا رہا. وہ رشتہ ہے ایک مودت و محبت کا. اس میں آگے کوئی وعدہ نہیں ہے. ہیں وعدے لیکن اس میں نہیں. اس کی برکتیں ہیں وعدہ نہیں. وعدہ آٹھویں امام نے لیا میں ضمانت دیتا ہوں. امام ضامن جو میری زیارت کرے چاہے زندگی میں چاہے میری موت کے بعد 3 جگہ پر عند سوال منکر و نکیر. جب منکر و نکیر سوال کرنے آئیں گے میں تمہاری مدد کے لیے آؤں گا. اور شاید دوسری یا تیسری مجلس میں آ گیا منکر و نکیر کے سوال پر ہماری پوری قبر کی زندگی کا دار و مدار. اچھی رپورٹ دے گئے بیڑا پار, غلط رپورٹ دے گئے بیڑا غرق. کہا اس وقت آؤں. وَعِنْدَ تَطَايُرِ الْكُتُبِ جب نامہ اعمال ہاتھ میں دیا جا رہا اس میں بھی سارا دار و مدار سیدھی ہاتھ پہ ملا نامہ اعمال یا الٹے ہاتھ. حساب کتاب تو بہت ٹائم لگے گا لیکن سیدھے ہاتھ میں ملنا ہی مسئلہ حل کرا دے گا. آٹھواں امام نے کہا میں ضمانت لیتا ہوں. وَعِنْدَ الصِّرَاطِ اور جب پولیس صراط پہ گزر رہے ہوگے بال سے زیادہ باریک, تلوار کی دھار سے زیادہ تیز, آنکھ سے زیادہ گرم پھسلے جا رہے ہو میری ضمانت میں آ کے ہاتھ پکڑ کے لے جاؤں. امام ضامن وہ آقا حسین میری زیارت پڑھ رہے ہو میں تمہاری زیارت کو خود آؤں گا. دنیا میری زیارت کو آتی ہے میں اس کی زیارت کو جاتا. یہ میرا آٹھواں امام. اور یہی وجہ کہ صحیح معنوں میں زیارت کا نظام آٹھویں امام کے دور میں بنا کیونکہ آٹھویں امام اپنی زندگی ہی میں صاحبان ایمان کی آنکھوں سے اتنا دور چلے گئے تھے. کہاں مدینہ کہاں مرو. کیا مدینے میں لوگ تڑپا کرتے تھے. قافلے بنا بنا کے جاتے ہیں اور ان قافلوں کے جانے میں سہولتیں بھی. کربلا کی زیارت کے لیے لوگ جا رہے ہیں ہاتھ کاٹے جا رہے ہیں پیر کاٹے جا رہے ہیں. لوگ پہنچ رہے ہیں مگر بہرحال اتنی راستے کی رکاوٹیں. آٹھواں امام چونکہ اسی شہر میں رہتا ہے جس میں مامون رہتا کیپٹل وہاں قافلہ جا رہا کون روکے گا. چنانچہ آٹھویں امام کی زیارت ایک تو ان کی زندگی میں اس کثرت سے ہوئی دوسری بڑی سہولت کے ساتھ ہوتی رہی. زائر جاتے رہے زیارت کر کے آتے رہے. ہاں یہ دوسری بات کہ اس آٹھویں امام خود گھر والے آٹھویں امام کی زیارت کبھی نہ کر سکے. ایک بہن چلی تھی تو راستے میں قم میں شہید کر دی. ایک بیٹا تھا تو وہ اپنے باپ کی زیارت کے لیے کبھی نہ جا سکے. چنانچہ نویں امام کے لیے ایک جملہ. آج پہلا پرسہ تو ہم نویں امام کو دیں گے نا. آقا نویں امام آپ کے بابا مارے گئے ہمارا پرسہ لیجیے. نویں امام فرمائیں گے تم آج پرسہ دے رہے جس دن میرا بابا مدینے سے چلا تھا. یہ تاریخ کا فقرہ ہے کہ ہر امام جب مدینے سے نکلتا تھا تو آخری کام یہ کرتا ہے کہ قبر رسول کا طواف کرتا. آٹھویں امام بھی اپنے جد کی قبر کا طواف کر کے باہر آئے. دیکھا میرا نواں امام جو 5 سال کا زمین پہ بیٹھا ہے امامہ سر سے اتارا ہوا مٹی اٹھا اٹھا کے اپنے سر پہ ڈال رہا. آٹھویں امام نے پوچھا بیٹا یہ کیا کر رہے ہو. کہا بابا جس بچے کو ابھی سے اپنی یتیمی کا یقین ہو جائے وہ سر پہ خاک نہ ڈالے تو کیا کرے. یہ اہل بیت کا گھرانہ جہاں جب یتیم نہیں بھی ہوتے ہیں لیکن یتیمی قریب نظر آنے لگتی ہے
تو نواں امام سر پہ خاک ڈال کے آنے والی یتیمی کو یاد کر رہا اور ننھی سکینہ ذوالجناح کی پچھلی ٹانگوں سے لپٹ کے آنے والی یتیمی کو یاد کر رہی ہے، ذوالجناح میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جا، سکینہ کو یتیم نہ کر۔ لیکن عجیب بات، جو اصل جملہ ہے میں اس کو مکمل کروں، یہی آج کے مسائل۔ عجیب بات، پورے مدینے کے صاحبان ایمان وقتاً فوقتاً آنکھنے کی زیارت کر سکے، بہن کو زیارت نہ مل سکی، بھائی کو بیٹے کو زیارت نہ مل سکی، گھر والے زیارت نہ کر پائے، اس کے باوجود گھر والے زیارت نہیں کر پائے، اس کے باوجود جب 8واں امام شہید کیا گیا تو غسل بھی مل گیا، کفن بھی مل گیا، دفن بھی مل گیا، اور اسی اسلامی اصول سے ملا کہ امام کو غسل امام دیتا ہے، امام کو کفن امام پہناتا ہے، امام کی نماز امام پڑھاتا۔ اتنا دور بیٹا کبھی باپ کی زندگی میں نہ آیا۔ غلام کہتا ہے جب مامون رشید کے دیے ہوئے انگور، آج کی رات 8ویں امام کی دعوت ہے مامون کے محل میں، خصوصی انگور کھلائے جا رہے ہیں، 2 دانے نوش کر کے امام کھڑے ہو گئے۔ مامون نے کہا فرزند رسول کہاں جا رہے ہیں؟ ابھی تو کوئی بات بھی شروع نہیں ہوئی۔ کہا وہیں جا رہا ہوں جہاں تو مجھے بھیجنا چاہتا ہے، یہ کہہ کے اپنے حجرے میں آئے۔ غلام سے کہا نہ مجھ سے بات کرو، نہ میرے غسل و کفن کی فکر کرو، اور یہ کہہ کے دروازہ بند کر لیا۔ غلام کہتا ہے ایک دم سے مجھے ایسا لگا کہ اس حجرے میں کوئی اور بھی موجود ہے۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا، میں نے دیکھا میرے 8ویں امام کا غسل و کفن والا تیار لاشا رکھا تو ہے، مگر سرہانے کوئی بیٹا بیٹھا ہوا آنسو بہا کے رو رہا ہے، ہائے میرا بابا، ہائے میرا بابا۔ میں نے گھبرا کے پوچھا یہ آپ کون ہیں؟ یہ جملہ تو فقط ایک شخص کہہ سکتا ہے۔ کہا ہاں میں تیرا موجودہ امام اور اسی 8ویں کا بیٹا امام محمد تقی ہوں۔ اے میرے 8ویں امام، میں ان سارے مومنین کی جانب سے آپ کو دوبارہ پرسہ دے رہا ہوں، مگر ایک جملہ کہتے ہوئے، مولا میں آپ کی توہین نہیں کرنا چاہتا، میں آپ کے مسائل کی اہمیت کم نہیں کرنا چاہتا، لیکن مولا آپ سینکڑوں میل دور تھے، باپ کی میت کو غسل دینے تو آ گئے، باپ کو کفن پہنانے تو آ گئے، بابا کا جنازہ تو تیار کر دیا، مگر ایک ایسا بیٹا بھی ہوتا ہے جو سامنے اپنے بابا کا لاشا دیکھ رہا۔ اے معصومہ قم، آپ بہت دور تھی، جب آپ کو پتا چلا آپ کا بھیا مارا گیا، لیکن کتنے احترام سے پتا چلا تھا۔ قم کا سردار ہاتھ جوڑ کے آیا تھا، شہزادی ابھی ابھی خبر آئی ہے آپ کا بھیا اور ہمارا امام مارا گیا۔ بہن چیخ مار کے گری، آئے میرا بھیا میں زیارت بھی نہ کر سکی اور دنیا سے رخصت ہو گئی۔ کربلا کی بہن کو تو دیکھیے، بھائی آنکھوں کے سامنے مارا جا رہا اور پرسہ کس طرح دیا جا رہا، ارے کوڑے برسا کر، ارے چادریں چھین کر، ارے خیمے جلا کر، ایک بیٹا ایک بہن سینکڑوں میل دور ہے، مگر کس شان کے ساتھ اس کے وارث کا جنازہ اٹھا، اور ایک بیٹا سامنے ہے، ایک بہن سامنے ہے، اور کیا عجیب منظر دیکھ رہے۔ بس آخری جملہ، ایک تو میں اگر چوتھے امام سے ایک شکوہ کروں، نہیں ایک سوال کر لوں، مولا میں نے مانا کہ یہ ظالم آپ کو اجازت نہیں دے رہے غسل و کفن کی، اور خدا کا حکم ہے خاموش رہو، ایک مٹھی خاک ڈال دیتے؟ کوئی مومن کہہ دے کہ مولانا آپ بھی کیا سوال کر رہے ہیں، ایک مٹھی خاک کا کیا فائدہ ہوگا؟ فائدہ مجھے نہیں معلوم، اتنا پتا ہے کہ آقا حسین کو بڑی تمنا ہے، بنی اسد کے مردوں ہمارے لاشیں دفن کر دینا۔ عورتوں کو بلایا، بنی اسد کی عورتوں اگر تمہارے مرد گھر سے باہر نہ نکلے ہمارے لاشیں دفن کر دینا۔ بچوں کو بلایا، اے بنی اسد کے بچوں اگر تمہارے والدین لشکر یزید کے گھر سے باہر نہ نکلے تم آ جانا، ہمیں پتا ہے تم قبر نہیں کھود سکتے ہو، تم لاشیں نہیں اٹھا سکتے ہو، ایک مٹھی خاک ہمارے لاشیں پہ ڈال دینا۔ مجھے تو اتنا پتا ہے آقا حسین کی اگر لاشا دفن نہ ہو کوئی ایک مٹھی خاک ڈال دے، تو اے میرے مظلوم چوتھے امام آپ ایک مٹھی خاک ہی ڈال دیتے تو معلوم ہے آپ کو آپ کا چوتھا امام کیا کہے گا، اپنے دونوں ہاتھ آپ کو دکھائے گا۔ ارے اس بیٹے سے پوچھو جس کے گلے میں طاق ہے، ہاتھوں میں ہتکڑی ہے، پاؤں میں بیڑی ہے، وہ ایک مٹھی خاک بھی نہیں ڈال سکتا۔ بیٹے کو تو ہم نے دیکھا ہاتھوں میں ہتکڑی ہے،
اور معصومہ قم کو پرسا دیتے ہوئے زینب کبریٰ کو آگے دیکھیں اور میری آج کی مجلس ختم. 11 محرم کا قافلہ چلا. ایک بار زینب نے دیکھا میرا مظلوم بیٹا سجاد چہرے کا رنگ زرد پڑتا جا رہا ہے, سارا بدن کانپ رہا ہے, ایسا لگ رہا ہے سجاد مر جائے گا. زینب گھبرا گئی. سجاد کی حفاظت میری ذمہ داری. سجاد کی حالت کیوں ہے؟ کیا دیکھا؟ سجاد کی نگاہ گودال قتل گاہ میں ایک بے گور و کفن لاشے پہ پڑی ہے. بابا کا لاشا دیکھتا جاتا ہے, جسم کانپ رہا ہے, چہرہ زرد ہو رہا ہے, حکم خدا سے خاموش ہے, مگر باپ کے لاشے کو دیکھنا. زینب گھبرا گئی. اگر سجاد باپ کا لاشا دیکھتا رہا تو مر جائے گا, اس کی توجہ ہٹانا ہے. چلتے اونٹ سے زینب نے اپنے آپ کو زمین کربلا پہ گرایا. پھوپھی کے گرنے کی آواز آئی, سجاد کی توجہ ہٹی. مگر جتنے آرام سے میں نے پڑھ دیا, جتنے آرام سے آپ نے سن لیا, امام زمانہ کہتے میرا سلام میری دادی زینب کو جن کے دونوں ہاتھ گردن سے بندھے ہیں اور بندے ہاتھوں کے ساتھ علی کی بیٹی زمین کربلا سے ٹکرا رہی ہے. اللجن اللجن یا مولا اللجن 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 یا صاحب السماء.